حضور کی جیسا کسی کو نہ پایا، پھر یہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، افغانستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو۔ آئیے میں آپ کے ذہن کے گرد و غبار کو صاف کرتے ہوئے ایک عظیم شخصیت کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جنہیں جبریل امی کہتے ہیں۔ میں نے جبریل امی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، او جبریل امی تم یہ بتاؤ، تم نے آدم کو دیکھا، آدم کے امت کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم کے امت کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کے امت کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، او جبرائیل تم نے تو ہندوستان کو دیکھا، ہندوستان والوں کو بھی دیکھا، افغانستان کو دیکھا، افغانستان والوں کو بھی دیکھا، انگلینڈ کو دیکھا، انگلینڈ والوں کو بھی دیکھا، کیا کسی کو میرے حضور کے جیسا پایا؟ تو جبریل امی ہے میرے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں کلبت الارض ومشارقها ومغاربها یا مثل محمد، یا رسول اللہ میں نے روئے زمین پر گوشے گوشے کو دیکھ ڈالا، زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھ ڈالا، مگر آپ جیسا کسی کو نہ پایا۔ تبھی تو 14ویں صدی کا مجدد، وہ مجدد جو کسی لال قلعے سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، کسی قطب مینار سے نہیں جانے جاتے ہیں، کسی آگرہ کے تاج محل سے نہیں جانے جاتے ہیں، اگر وہ پہچانے جاتے ہیں تو عاشق رسول سے جانے جاتے ہیں، عاشق مصطفیٰ سے جانے جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اسی بریلی کے کلندر نے کہا، اسی بریلی کے مفکر نے کہا، یہی بولے سدرا والے جہاں کے والے سبھی میں نے جان ڈالے تیرے پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ حضرت محترم، وہ میرے نبی کی شان ہے جس کے رخ انور کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور اتنے خوبصورت تھے کہ اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو حضور کا چہرہ لوگوں کو کلمہ پڑھا لیتا۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں جو ہم سب کے آقا، شاہ بحروں پر، مالک خشک و تر، ہم سب کے رہبر، شفیع روز محشر، صاحب انا آتینا کل کوثر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، علی سے بے کسا سیاہ لامکا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھک جھک کے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ پڑھ لے بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صل علی محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، درود پاک وہ اہم وظیفہ ہے جسے افضل البشر بعد پیغمبر سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان کا عالم یہ ہے، جن کے مقام کا عالم یہ ہے، جن کے عظمت کا عالم یہ ہے، سچے زمانے میں بہت ہوئے ہیں، سب سچے ہیں، سب کے لیے انعام ہے، لیکن صدیق اکبر اس امت میں صرف ایک ہیں جن کی صداقت کی گواہی قرآن دے اور صدیق پر اکبر کا ٹائٹل رسول ذیشان دے۔ ان کی بات کتنی سچی ہوگی جسے عمر فاروق اعظم صدیق اکبر کہے، جسے عثمان غنی صدیق اکبر کہے، اور مولائے کائنات سے سچا کون ہوگا؟ اور مولائے کائنات جسے صدیق اکبر کہے وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے انسان کے بدن کا گناہ اس طرح جھڑنے لگتا ہے، اس طرح جھڑنے لگتا ہے جیسے جلتی ہوئی آگ پانی سے بجھنے لگتا ہے۔ حضرت محترم، جب درود پاک پڑھنے سے ہمیں اتنا فائدہ مل رہا ہے، ہمیں اتنا بینیفٹ مل رہا ہے، تو ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ آئے مطلب درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، پر یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ہم دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں، وہ دنیا والوں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے پیاروں، آج ہم امود میں نبی کے میلاد کی محفل سجائے ہوئے ہیں اور نبی کے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں، آقا کا میلاد منا رہے ہیں، کیونکہ آقا کا میلاد منانے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ آپ کہو گے کیسے حکم دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے بندو اپنے رب کی نعمت کا خوب تذکرہ کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ آنکھ اس کی نعمت ہے، یہ کان اس کی نعمت ہے، یہ ہاتھ اس کی نعمت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، اس کی نعمتوں کو گننا چاہیں، تو ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا حکم دیا؟ اے میرے بندو اپنے رب کی نعمت کا خوب تذکرہ کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو آج ہم اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے اگر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو تمام جو نعمتیں ملی ہیں وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ ہاتھ نہ ہوتے، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ کان نہ ہوتے، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ ہم بھی نہ ہوتے، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو تمام جو نعمتیں ملی ہیں وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے میرے بندو اپنے رب کی نعمت کا خوب تذکرہ کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تم میرے پیارو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو آج ہم اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں، اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج میرے پیارو، آج آپ پوری دنیا میں دیکھو نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ آج آپ امود سے باہر نکل کر کے دیکھو پرتاپ گڑھ کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ آپ اور آگے بڑھو الہ آباد کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ آپ اور آگے بڑھو کوشامبی کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ آپ اور آگے بڑھو ایم پی کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ دلی کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ بریلی کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ بہار و بنگال کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے اندر نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے کونے کونے میں نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ بلکہ آج نبی کے میلاد کی محفل ہندوستان، پاکستان، افغانستان، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آج نبی کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اور ہر طرف سے یہ سنی اعلان کر رہا ہے، ہر طرف سے یہ سنی نعرہ لگا رہا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میرے امام نے دنیا والوں کو پیغام دیا، ہم 1 سال نہیں 2 سال نہیں بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا خواجہ کا ہندوستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو میرے پیاروں، آج ہم ہمارے سینوں میں جب تک دم ہے ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے رہیں گے اور اپنے نبی کے میلاد کی محفل سجاتے رہیں گے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. نور سے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اب یہ نور کب بنا؟ جب کچھ تھا ہی نہیں، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند تھا نہ سورج، نہ ستارے تھے نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہ تھا لیکن نور مصطفیٰ تھا. اب یہ نور مصطفیٰ کب بنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دنیا میں کسی چیز کو بنایا، کسی چیز کو پیدا کیا تو وہ نور مصطفیٰ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کسی چیز کو پیدا کیا، کسی چیز کو بنایا تو وہ نور مصطفیٰ ہے. دنیا میں سب سے پہلے کوئی چیز بنی تو نور مصطفیٰ بنی. میرے پیاروں، اب یہ نور مصطفیٰ جب بنی تو درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا یا حبیبی یا رسول اللہ. اب جب نور مصطفیٰ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا پیدا فرمایا، آؤ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا چلو. ایک مرتبہ صحابیوں نے عرض کیا